کچھ غیر شیعہ محققین نے، آغاز میں ہی بتا رہا ہوں غلط فہمی نہ ہو، کچھ غیر شیعہ محققین نے اس تھیوری کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی، کہا کہ جو ایڈون ہبل 1929 میں ہمیں بتا کے گئے ہیں 1400 سال پہلے قرآن میں اس کی نشانی موجود تھی۔ لیکن میں بتا رہا ہوں شیعہ نہیں، غیر شیعہ محققین، کسی کو غلط فہمی نہ ہو، انہوں نے کہا ایڈون ہبل نے دو چیزیں بگ بینگ تھیوری کے اندر سمجھ آتی ہیں، ایک ایٹم کا پھٹنا، دوسرا کائنات کا پھیلنا۔ ان غیر شیعہ محققین اور مفسرین نے کہا ہے یہی دو چیزیں اگر قرآن تمہیں بتا دے پھر، یعنی وہ کہتے ہیں کوئی ایڈون ہبل نے نئی چیز نہیں کی، پہلے سے ایک حقیقت موجود تھی، اس کا ہمارے سامنے انکشاف کیا ہے۔ اب آئیں ذرا قرآن کی طرف، انہوں نے کچھ آیات کی طرف نشاندہی کی، نشاندہی کچھ اس طرح کی کہا، دیکھیں سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے الم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ان السماوات والارض، کہ یہ زمین اور آسمان کانتا رتقن، یہ دونوں ایک اکائی تھے، ففتقناہما، ہم نے انہیں پھاڑ دیا۔ یہ زمین و آسمان ان السماوات والارض کانتا رتقن ففتقناہما، رتق کہتے ہیں ایک اکائی میں کسی شے کا یکجا ہو جانا، ففتقناہما، فت کہتے ہیں اسی اکائی کو توڑ کے اسے پھیلا دینا۔ تو وہ غیر شیعہ محققین نے کہا دیکھیں اس چیز کا ثبوت ہمیں قرآن دے چکا تھا، ہمارے لیے کوئی یہ تھیوری نئی چیز نہیں ہے، ہمیں قرآن یہ سب باتیں بتا چکے ہیں، ہمارے لیے یہ ساری پرانی ہیں، کیا دیکھا نہیں؟ اب دیکھیں وہ ایٹم کا ذرہ جو پھٹا تھا اس کے بارے میں قرآن سے انہوں نے نشاندہی کی، کیا کہ زمین و آسمان ایک اکائی تھے، ہم نے انہیں پھاڑ دیا۔ اچھا جب وہ ایٹم کا ذرہ پھٹا تھا کائناتی پھیلاؤ شروع ہوا، مسلسل پھیلتا گیا، اور آج بھی نظریہ یہی ہے کہ مسلسل پھیل رہا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیں یہ بھی نئی چیز نہیں ہے، یہ بھی سورہ زاریات کے اندر موجود ہے۔ بھئی قرآن میں سورہ زاریات میں اس چیز کی حقیقت موجود ہے کہ یاد رکھو یہ تھیوری کوئی نئی چیز نہیں ہے، زاریات میں اللہ نے واضح لفظوں میں غیر شیعہ محققین کے نزدیک، ان کے نزدیک یہ حقیقت لکھی ہے کہ یاد رکھو یہ زمین و آسمان جب ہم نے بنائے تھے، بننے کے بعد وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اسے مسلسل پھیلاتے جا رہے ہیں، ہم اسے مسلسل پھیلاتے جا رہے ہیں۔ تو اِنَّا لَمُوسِعُونَ، زمین آسمان کو، پوری آیت پڑھ دوں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ، سورہ زاریات میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ، ہم نے اس آسمان کو اپنی قوت سے بنایا، اپنی طاقت سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم ہی اسے مسلسل پھیلاتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی دیکھو یہ دونوں چیزیں ہمیں ایڈون ہبل نہیں دے رہا، ہمیں تو قرآن نے 1400 سال پہلے دے دیے، لیکن رکیے گا یہ تحقیق شیعہ کی تحقیق نہیں ہے، یہ غیر شیعہ محققین کی ہے۔ پھر آپ کا سوال بنتا ہے اگر یہی تھیوری ہو تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اگر یہی تھیوری آپ کے سامنے پیش کی جائے، آپ کہتے ہیں بھئی ہم تو یہ غیر شیعہ محققین کی اس تعویل و تفسیر کو نہیں مانتے، جواب سنیے گا۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں ان دونوں آیات کی تطبیق اور تفسیر غیر شیعہ علماء نے بگ بینگ کے اوپر کی ہے، ہم کبھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ سائنس کے قانون ایسے قانون نہیں ہیں جو ناقابل تغیر ہوں۔ ایک انسان نے ایک تھیوری پیش کی، بعد میں سائنسدان آ کے اس کی تھیوری کو باطل کر دیتا ہے، تیسرا آ کے دوسرے کو باطل کرتا ہے، چوتھا آ کے پہلے تینوں کو باطل کر دیتا ہے۔ سائنس کی تحقیقات ناقابل تغیر نہیں ہیں بلکہ قابل تغیر ہیں، وہ قابل رد ہیں، جبکہ اسلام کے اندر قرآن کے انکشافات ناقابل تغیر ہیں۔ اسلام قرآن جب کسی چیز کا انکشاف کرے گا تو اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ ناقابل تغیر ہے، ناقابل تبدل ہے۔ قرآن کی آیت کی نہ تو ہم کسی سائنسی تحقیق کے اوپر تطبیق کریں گے نہ تفسیر کریں گے،
قرآن اس سے بالا تر ہے، بہت بلند ہے قرآن اس سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ غیر شیعہ محققین کی رائے تھی، ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔